کہ رب قدیر جل جلالہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کتاب کی تاثیر، اس کتاب کی طاقت، اس کتاب کی تلاوت کے فائدے، اس کتاب کے اسرار و رموز سے واقفیت کی بنیاد پر انسان دونوں جہاں میں ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر انسان اس کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اس کتاب سے تعلق مضبوط کر دے انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے سے بھی واقف نہیں، نتیجتاً پورے کے پورا قرآن ایک بار نہیں، ماہ رمضان میں 3 بار 7 بار ختم کرنے کے باوجود ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی پر قرآن کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کے اثرات کس طریقے سے لوگوں کی زندگی پر مرتب ہوئے، اسے آج میں مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن صرف اتنی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہمارا دل کتنا سخت ہے اور ہماری زندگی میں قرآن کا اثر قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ پورا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی مختلف آیتیں پڑھی جائیں، لیکن اس کے اثرات سے ہمارا دل بالکل خالی نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کتاب ہے جس کو سننے کے بعد بہت سوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور یہی کتاب ہے جس کی آیتوں کو سننے کے بعد لوگ سجدے میں چلے گئے، اور یہی کتاب ہے جس کی آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور یہی کتاب ہے جس کو سن کر، جس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے اندر، نصیبین کے اندر جو ایک علاقہ ہے، وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی جب تلاوت کی تو چند جنوں نے، جس کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ کم و بیش 9 تھے، ان جنوں نے جب اللہ عز و جل کی کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنی تو ان آیات کو سننے کے بعد ان کے اوپر وہ اثر ہوا کہ وہ باقاعدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور صرف مالا مال ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ اللہ اکبر، انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے، بے شک ہم نے سنا قرآن کو جو بڑا عجیب کلام ہے، بڑا طاقتور کلام ہے، یہدی الی الرشد، بھلائی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فآمنا بہ، قرآن سن کر ہم فوراً ایمان لے آئے، اور آج کے بعد ہم کسی معبود، کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قرآن سنا، جن قرآن سننے کے بعد ایمان لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا اثر ان کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ گانوں کے اثرات تو قبول کر لے، غزلوں کے اثرات تو قبول کر لے، گالیوں کے اثرات تو قبول کر لے، لیکن قرآن کا اثر اگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے کلام کے اثرات کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جنہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ شمع نبوت کو میں گل کر دوں گا، اسی ارادے سے تلوار نیام سے باہر لے کر کے نکلے تھے، لیکن راستے ہی کے اندر کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم
جن کا جلال بھی مشہور اور جن کی طاقت و توانائی بھی مشہور تھی، پلٹتے ہیں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے کہ وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہے۔ جس شمع نبوت کو وہ گل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر فاروق اعظم جو ابھی آگوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے فوراً پوچھا، بہن یہ بتاؤ تیرے گھر سے میں کچھ سن رہا تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، بتا وہ کیا چیز تھی؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، وہ اللہ کا کلام تھا، ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے اپنی بہن پر زیادتی شروع کی، تماچا رسید کیا اور کہا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ آپ غور سے سنیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر سنیں۔ وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر بہن کانپ جایا کرتی، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے بہن پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہوتی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کبھی بہن زبان دراز نہیں کرتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرے گھر سے میں ایک آواز سن رہا تھا، بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، تو اس کی جرت کو ہزاروں سلام، ان کی طاقت کو ہزاروں سلام۔ برجستہ وہ بہن جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ کہتی ہے بھائی سن لو، میرے بھائی عمر سن لو، جان تو دے سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، نبی سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا ایک صنف نازک کو رسول کی محبت نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو بہن کبھی عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج جرأت و شجاعت کے ساتھ عمر سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بہن چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس کے بعد بہنوئی کو نکالا گیا اور پھر بہنوئی سامنے آئے، ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں رکھی گئیں۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو دیکھا اور سنا تو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بولو کہ کافر سنتا ہے قرآن تو اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کا کوئی اثر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علماء تقریر کر کے، ہمیں مشائخ تقریر کر کے، ہمیں جو ہے قرآن کے ترجمے بتا کر، ہمیں قرآن کی تفسیر بتا کر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنورنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل گناہ آلود ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت دل ہمارا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، آپ جانتے ہیں یہ حبشہ جو ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد کفار جا کر انہیں ورغلانے لگے اور نجاشی بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تم ان کو پناہ مت دو۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت مسلمانوں کے وفد کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر، بادشاہ حبشہ نے کہا تھا، نجاشی نے کہا تھا، اے جعفر طیار ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے اندر کہیں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار نے اسی موقع پر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا ایک آیت نہیں بلکہ ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موجود ہے۔ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے شروع کی، اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور بتایا گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ قرآن سن کر کے رونے لگا۔ عیسائی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بعد میں 70 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سرکار سے تلاوت سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور یہ جان کر آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ نجاشی بادشاہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لانے کی غرض سے نکل بھی پڑا اور اسلام قبول بھی کر چکا، سرکار کی ملاقات کے لیے نکلا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کو اطلاع ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر نجاشی کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اور اثر کیسے ہوگا اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ کی کتاب کا اثر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا
جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا، یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی اس کو تھامنے کے بعد، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب دیکھیے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت بغداد کی سرزمین پر، بڑا حسین و جمیل، بڑا عبادت گزار، وہ عبادت گزار نوجوان اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتا، اور عبادت و ریاض میں خود کفیل تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مسجد میں وہ خرچ کیا کرتا۔ اس کے تقوی اور طہارت کی بڑی شہرت تھی، دنیا اس کے حسن و جمال کو بھی جانتی تھی اور اس کے تقوی و طہارت کو بھی جانتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے، جب مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک بڑی حسینہ اور جمیلہ خوبصورت خاتون، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی، پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس نوجوان کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ اب وہ چین سے جی نہیں پا رہی تھی، نماز پڑھ کر کے نوجوان نکلا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہا نوجوان میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے، کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بدگمانی کرے، میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان سے کہتی میری کچھ تو بات سن لے۔ نوجوان نے کہا نہیں میں کچھ نہیں سن سکتا۔ نوجوان چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بار نماز کے لیے جب نکلا، وہی خاتون کھڑی تھی اور کہتی ایک بار میری بات سن لے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، جب سے تجھے دیکھی ہوں تیری محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے اور میرا پورا وجود تیری محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے میری بات تو سن لے۔ اللہ اکبر، اس نے ایک نہ سنی، وہ چلتا رہا اور بات اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر کی طرف لوٹا، وہ خاتون پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی، وہ جلدی سے گھر کے اندر گھس گیا۔ توجہ چاہوں گا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پرچہ لکھا، کچھ باتیں اس میں لکھی۔ اب سنیے کیا باتیں اس نے لکھی۔ پہلی چیز اس نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار، غور سے سنیے گا، پہلی بار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا حال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان پہاڑ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ناراضگی کو ڈال دیا جائے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے۔ اے خاتون مجھے یہ بتا، یہ سب خط میں لکھا اس نے، اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ کی ناراضگی کی برداشت کرنے کی طاقت ہم میں ہے؟ اب تو کہے گی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، تو میں تجھے علاج بتا دیتا ہوں۔ تیری اس محبت کا علاج، عشق میں تڑپنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے جسے اللہ کہتے ہیں، میں تجھے اس کے ذریعے علاج بتا دوں۔ اور پھر اس میں اس نے لکھا کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین
वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला आँखों की खयानत और दिल के भेद को जानता है। और फिर ये पर्चा उसने उस खातून को देखा कि वो बाहर निकला, खातून मौजूद थी, खातून की तरफ दिया और सीधा निकल गया। खातून ने जब उसे पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसकी अजीब कैफियत हुई। वो सोची शायद वो भी कुछ इश्क वगैरह की दास्तान लिख कर भेजा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा, उस खातून के पढ़ने के बाद उसकी जो है आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लगी, चीखने लगी और उसके बाद उस नौजवान से कहने लगी, जरा एक बार तो सुन ले, एक बार तो सुन ले। उसने कहा अब कोई सुनने की गुंजाइश नहीं, और ये कहते हुए वो नौजवान चला गया। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस नौजवान ने अपने कलम से अल्लाह की आयत को जब लिख करके उसको भेजा तो उसके बाद उस औरत की पोजीशन ये हुई, वो कुछ कहना चाहती थी, नौजवान सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पलट कर नमाज पढ़ करके जब वो नौजवान निकला तो वो औरत कहती है अब तेरी राह में मैं कभी रुकावट नहीं बनूंगी, इसलिए कि तू जिसका बंदा है मैं भी तो उसी की बंदी हूं, मैं कयामत में उससे क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं पूछना चाहता हूं ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियां आवारगी के दहलीज पर कदम रख चुके हैं, इसलिए ये आवारगी बढ़ रही है कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की अजमत के बारे में कुछ नहीं जानते। ना हमारे घरों में तिलावत होती है, ना हमारे घरों में तर्जमा पढ़ा जाता है, ना हमारे घरों में तर्जमा सुना जाता है, ना हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब से है। खुदा के लिए अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब से जोड़ो। ये किताब बड़ी मुअस्सिर है, ये किताब बड़ा असर रखती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को तौबा की तौफीक जो नसीब हुई, ये इसी कुरान की बरकत से हुई। अल्लाह ताला ने इसी कुरान के जरिए तौबा की तौफीक अता फरमाई और डाकू जनी से तौबा करने के बाद हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमा विलायत के बड़े ऊंचे मनसब पर फाइज हुए। यहाँ पर बच्चियों का इदारा कायम किया गया। ये बच्चियां कुरान सीख रही हैं, कुरान पढ़ना सीख चुकी हैं। 15 बच्चियां कारिया की सनद आज हासिल करेंगी, उनकी रिदापोशी भी हो गई। ये बच्चियां घर घर कुरान पढ़ाएंगी, बच्चे बच्चे को कुरान सिखाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस किताब की अजमत का आलम यह है, एक हर्फ पर 10 नेकी अल्लाह अता फरमाता है। समझ के पढ़ो तो, न समझ के पढ़ो तो। अगर कोई कहे न समझ के पढ़ने से कोई नेकी नहीं, तो मैं अर्ज करूंगा जरा मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अपनी जगह हक नहीं है? अलिफ लाम मीम लैसा बिहरफिन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। और अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। आखिर इसी का जिक्र हुजूर ने क्यों फरमाया? वजह सबसे बड़ी यह है कि तुम इसको समझने की ताकत नहीं रखते। ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। अल्लाह अकबर। यहां से ये बात समझ में आई, समझ के पढ़ो तो भी सवाब, न समझ के पढ़ो तो भी सवाब। लेकिन कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लो, समझ करके पढ़ो, तर्जमे को पढ़ो। आज खुद मुझे मेरे एक साथी ने कमोबेश 3 से 4 मुफस्सिर कुरान की तफसीरें मेरे पास उन्होंने भेजी कि ये मुफस्सिरीन हैं, इनकी तफसीरें हैं, इन्हें सुने और इन्हें देखे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की किताब को समझो, अल्लाह की किताब को समझ करके पढ़ो। अगर तुमने ये नहीं किया, तुम्हें जिंदगी की कामयाबी के रास्ते तुम्हें नजर नहीं आएंगे, भटकते रहोगे, तबाह होते रहोगे, पैरों तले कुचले जाते रहोगे, बेइज्जत और बेवकार जिंदगी गुजारते रहोगे। आप कभी कभी ये सोचते होंगे, यार ये मदरसा कायम करके क्या फायदा, ये जामिया आयशा सिद्दीक़ा कायम करके क्या फायदा, ये दारुल उलूम और मकातिब कायम करके क्या फायदा। खुदा की कसम मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि यही वो इदारे हैं जहां इंसान तैयार होते हैं, यही वो इदारे हैं जहां से इंसानों की रहनुमाई के अफराद तैयार होते हैं, और यही वो इदारे हैं जहां से पढ़कर निकलने वाली बच्चियां अपनी गोद के अंदर बच्चों को कुरान सुना करके लोरियां देती हुई नजर आएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, कुरान से अपने ताल्लुक को उस्तवार करो। एक आयत में आपके सामने कुरान मुकद्दस की पेश करूं, जिसको आज मैंने मुताला किया, और जब मैं उसको पढ़ा हूं तो इब्तिदाई को पढ़ करके मेरे जिस्म के अंदर एक गुदगुदी सी पैदा हुई, एक अजीब कैफियत पैदा हुई। और ये आयत मुबारका दर हकीकत कुरान के असरात से मुतल्लिक है। अल्लाह अकबर। किस अंदाज से अल्लाह ने फरमाया, वबशिरिल मुखबितीन, खुशखबरी हो मेरे महबूब, खुशखबरी सुना दो। किनको खुशखबरी सुना दो?
تواضع کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، انکساری کرنے والوں کو. یہ انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان کا دل لرزنے لگتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کا مکان ہے، اگر نوٹس آ گئی یہ مکانی لیگل ہے کل توڑیں گے تو دل کانپنے لگے گا، دل ہلنے لگے گا، کیفیت دو چار ہو جائے گی، رات کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین ختم ہو جائے گا. انکم ٹیکس سے نوٹس آ گئی تو رات کی نیند جیسے ہی پڑھا کھانا چھوڑا. بیوی پوچھے کہ کیا ٹینشن ہو گیا، آپ ابھی تو اچھے موڈ میں تھے لیکن ابھی آپ کی طبیعت کیسے ہو گئی؟ تجھے نہیں معلوم انکم ٹیکس کا نوٹس آ گیا ہے، تجھے نہیں معلوم بلدیہ کی طرف سے بلڈنگ توڑنے کی بات آ گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، انکم ٹیکس آفیسر کے خط کو پڑھنے کے بعد تمہارے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نوٹس بلدیہ کی طرف سے آ جائے تو تم لرزنے لگتے ہو. کبھی خدا کا فرمان سن کر بھی تمہارے اندر کپ کپی طاری ہوئی ہے؟ کبھی خدا کا فرمان سن کر کے بھی لرزہ طاری ہوا ہے؟ اس لیے کہ سن لو، یہاں تم کو جو بھی پریشان کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے دے دلا کر تم اپنے سارے کام نپٹا سکو، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے کرو گے وہاں کچھ نہیں چلے گا. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثرات کو اپنی زندگی میں قبول کرو اور قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کتاب کے پڑھنے کا عادی بن جائے، جو اس کتاب کو سمجھنے کا عادی بن جائے اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو اس کتاب پر عمل کرنے کا عادی بن جائے، وہ کہیں بھی رہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا پیغام یہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن پر عمل کرو. اور اسی قرآن کی تبلیغ کے لیے اور اسی قرآن اور حدیث کو سکھانے کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ قائم کیا گیا ہے. ہمارے ہر دل عزیز مولانا عمران نجمی صاحب جو ہمارے ادارے کے فاضل ہیں، ماشاءاللہ 3 سال میں انہوں نے یہاں پر وہ ماحول بنا دیا جس کی بنیاد پر آج 15 بچیاں قاریہ کورس کر کے آپ کے سامنے صحیح معنوں میں قرآن پڑھ کر اس کے فیض سے مالا مال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس ادارے کی زمین کے خریدنے کے اندر مالی تعاون کیا ہے وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ اس کا 10 گنا دنیا میں ضرور عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک بچیاں وہاں پر قرآن سیکھتی رہیں گی، پڑھتی رہیں گی اور قرآن پر عمل کرتی رہیں گی، قرآن کو سکھاتی رہیں گی، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس ادارے کو مضبوط کرو، اس ادارے کو تقویت پہنچاؤ اور اس کے تعمیری کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو اور اس ادارے کو اس طریقے سے کامیاب بناؤ کہ اس ادارے کو جس طریقے سے آج انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اللہ نے چاہا تو آئندہ سال عمارت کا افتتاح بھی ہو جائے. اس طریقے سے آپ تعاون فرمائیں. آپ کا ایک ایک پیسہ اس ادارے کے اندر لگے گا اور اس ادارے کی عمارت جب تک رہے گی. میں آپ کو فرق بتا دوں ادارے اور مسجد کے اندر، تھوڑا سا فرق بتا دوں. مسجد آپ نے بنائی، جب کوئی وہاں نماز پڑھے گا تب آپ کو ثواب ملے گا. توجہ چاہوں گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یا لوگوں کو جانا پڑے گا. جب سجدے ہوں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. بے شک مسجد کا نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلا نا تو پھر اس کی کوئی عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. لیکن قربان جائیے، مدرسے میں ایک بچہ قرآن سیکھا، یہ سیکھ کر جہاں گیا، جہاں سکھایا، جتنوں کو سکھایا، جتنے سیکھے، اس سب کا ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. اس لیے مسجد تو قائم کرنا ہی چاہیے، لیکن اداروں کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے. آج اگر یہ ادارے نہ ہوں تو نہ ہمیں حافظ مل سکتے ہیں، نہ عالم مل سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ان علماء کا احسان ہے جن کی بنیاد پر آج ہماری نسلوں کے اندر اسلام کسی حد تک اور معاشرے کے اندر کسی حد تک اسلام نظر آ رہا ہے. اگر یہ بہت جو ہے قناعت کے ساتھ رہتے ہوئے علم کی خدمت نہ کریں تو اسلام ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتا، نہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادارے کا تعاون کریں، ادارے کی جو ہے ادارے کو سپورٹ کریں اور اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں. اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار تو دین نسلوں تک پہنچا کرتا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو اور خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.